چیپٹر 95 خواب میں حضور کو دارالہجرت دکھایا جانا اور روانگی کی اجازت سے قبل جن صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ہمیں حدیث بیان کی ابو عبداللہ حافظ نے اور ان کو ابو زرعہ بن عمر بن جریر سے اس نے جریر سے یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی تھی کہ ان 3 شہروں میں سے جس شہر میں آپ جائیں وہ آپ کی دار ہجرت ہوگی، مدینہ، بحرین، قنصرین۔ اہل علم نے کہا ہے کہ اس کے بعد آپ کے لیے مدینہ کو پکا کر دیا گیا یا مدینے کی تاکید کر دی گئی، لہٰذا آپ نے اپنے اصحاب کو اسی کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اگلی ہیڈنگ صدیق اکبر کو سفر ہجرت سے روکنا، اور ہمیں خبر دی محمد بن حسین بن فضل قطان نے، اس نے عروہ سے، اس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم نے مسلمانوں سے فرمایا، وہ اس دن مکے میں تھے، مجھے تم لوگوں کی دار ہجرت دکھا دی گئی ہے، میں نے ارض سنجہ دیکھی ہے، یعنی ایسی زمین جس کے اوپر شور کلر نمک اوپر آیا ہوا ہے اور وہ کوئی چیز نہیں اگا سکتی سوائے کچھ درختوں کے، اور وہ زمین کھجور کے درختوں والی ہے، وہ لابتین کے درمیان ہے۔ مراد یہ ہے کہ ایسی زمین جس میں سیاہ پتھر ہیں جیسے آگ کے ساتھ جل گئے ہیں، اور ہرہ اسی طرح ہے، اور وہ 2 ہرہ ہیں، لہٰذا ہجرت کی میں نے مدینہ کی جانب۔ جب رسول اللہ نے یہ ذکر کر دیا اور بعض وہ لوگ بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر آئے جنہوں نے مسلمانوں میں سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور حضرت ابو بکر نے بھی سامان تیار کیا ہجرت کرنے کے لیے۔ رسول اللہ نے ان کو حکم دیا کہ ابھی یہیں رہو، مجھے امید ہے کہ مجھے اجازت دے دی جائے گی۔ حضرت ابو بکر نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ یہ بھی امید رکھے بیٹھے ہیں؟ حضور نے فرمایا جی ہاں بالکل۔ لہٰذا ابو بکر نے اپنے آپ کو روک لیا رسول اللہ کے لیے تاکہ وہ آپ کی صحبت میں رہیں، اور اپنے 2 اونٹنیوں کو خوب گھاس کھلائی جو آپ کے پاس تھیں، اور کیکر کے پتے کھلاتے رہے 4 مہینے تک۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے صحیح میں حدیث عقیل وغیرہ سے۔ اگلی ہیڈنگ صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے رہے۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے، ان کو ابن شہاب سے، اور یہ الفاظ ہیں اسماعیل بن ابراہیم کی روایت کے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ پر اور مسلمانوں پر ان کا معاملہ نہایت سنگین ہو گیا تو آپ نے ان کو مدینہ ہجرت کر جانے کا حکم دیا، لہٰذا مسلمان جماعت در جماعت مکے سے نکلے۔ رسول اللہ کے مکے سے نکلنے سے قبل مدینہ کی طرف جو نکل گئے وہ ابو سلمہ بن عبد الاسد اور اس کی بیوی ام سلمہ بنت ابو امیہ، عامر بن ربیعہ اس کی بیوی ام عبداللہ بنت ابو حسمہ، اور کہا جاتا ہے کہ پہلی تعینہ یعنی کجاوے میں عورت ہجرت کرنے والی جو مدینے میں آئی وہ ام سلمہ تھی، اور بعض لوگوں نے کہا کہ ام عبداللہ تھی، اور مصعب بن عمر، عثمان بن مظعون، ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ، عبداللہ بن جہش، عثمان بن شرید، عمار بن یاسر اور ابو سلمہ عبداللہ بن جہش بن عمرو بن عوف کے پاس جا کر اترے۔ اس کے بعد عمر بن خطاب نکلے اور عیاش بن ابو ربیعہ اپنے احباب کے ساتھ، یہ لوگ اترے بنی عمرو بن عوف میں۔ چنانچہ ابو جہل بن ہشام نے اور حارث بن ہشام نے اور عاص بن ہشام نے اس کو تلاش کیا، اور عیاش بن ابو ربیعہ ابو جہل کا بھائی تھا ماں کی طرف سے۔ یہ لوگ مدینہ گئے اور جا کر کہا ہماری اور تمہاری امی تمہارے لیے بہت غمگین ہو کر رو رہی ہیں، اور وہ قسم کھا بیٹھی ہیں کہ وہ گھر کی چھت کے سائے تلے نہیں جائے گی اور نہ ہی سر میں تیل کنگھی کرے گی جب تک وہ تم کو نہ دیکھ لے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم لوگ آپ کی تلاش میں نہ نکلتے۔ تم اللہ سے ڈرو، اپنی ماں کا خیال کرو۔ اس کو بھی اپنی ماں کے ساتھ بہت پیار تھا، اور اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس کی ماں اس کے ساتھ انتہائی محبت کرتی ہے، چنانچہ اس نے ان کی بات کو سچا مان لیا اور اپنی ماں پر ترس کھایا۔ جب انہوں نے یہ بات اس سے ذکر کی تھی تو اس نے کہا تھا میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں جب تک حارث بن ہشام اس کے بعد وعدے کرے۔ جب یہ دونوں اس کو مدینے لے کر نکل گئے تو انہوں نے اس کو رسیوں سے جکڑ دیا، وہ ہمیشہ وہاں رہا، یہاں تک کہ وہ اس وقت مکے سے نکلا تھا جب فتح مکے سے کچھ پہلے جو لوگ نکلے تھے۔ رسول اللہ اس کی خلاصی کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ اور نکلنے والوں میں عبد الرحمن بن عوف تھے جو سعد بن ربی کے پاس جا کر ٹھہرے بنو حارث بن خزرج میں، اور عثمان بن عفان اور طلحہ بن عبداللہ اور زبیر بن عوام اور ایک دوسرا طائفہ۔ بہرحال طلحہ شام کی طرف نکل گئے تھے۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے اصحاب رسول مدینہ کی طرف نکلنا شروع ہو گئے تھے ٹولی ٹولی کر کے، اور کچھ لوگ اصحاب رسول میں سے ایسے تھے جو مکے میں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ وہ حضور کے مدینے آ جانے کے بعد ہی آ گئے۔ ان میں سے سعد بن ابو وقاص تھے،
میں کہتا ہوں کہ سعد کی آمد کے بارے میں اختلاف ہے۔ کہا گیا ہے کہ اسی طرح جیسے مذکور ہوا، اور یہ کہا گیا کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو حضور کی آمد سے کچھ قبل آئے تھے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی نافع نے عبداللہ بن عمر سے، اس نے اپنے والد بن خطاب سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ہجرت کی بات پکی کر لی تو میں اور عیاش بن ابو ربیعہ اور حشام بن عاص بن وائل ہم لوگ بیٹھے اور ہم نے کہا ہمارا تمہارا وعدہ گاہ تناسب یعنی مقام یا درخت ہے بنی غفار کے جوہر سے، جو شخص تم میں صبح کرے مگر وہاں نہ پہنچے تو سمجھا جائے گا کہ وہ روک لیا گیا ہے، لہٰذا اس کے دیگر دو ساتھی چل پڑیں گے، اس کا انتظار نہیں کریں گے۔ میں نے صبح کی اس مقام پر، میں اور عیاش بن ابو ربیعہ اور حشام ہم سے روک لیے گئے اور آزمائش میں ڈالا گیا، بس میں آزمائش میں پڑ گیا۔ ہم لوگ مدینے میں آ گئے، ہم کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرے گا جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا اور اس کے ساتھ ایمان لائے اور اس کے رسول کی تصدیق کی، اس کے بعد اس سے رجوع کر لیں اور واپس پھر جائیں مصیبت اور آزمائش کی وجہ سے جو ان کو پہنچی ہے دنیا سے، اور وہ لوگ اس کو اپنے نفسوں کے لیے کہتے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں یہ آیت اتاری۔ سورہ زمر ترجمہ۔ فرما دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، مت مایوس ہو اللہ کی رحمت سے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے لکھا، اس کے بعد میں نے اس کو حشام کی طرف بھیج دیا۔ حشام بن عاص نے کہا جب میرے پاس پہنچی تو اس کو لے کر ذی طویٰ کی طرف نکلا، میں نے اس کو ساتھ لے کر اوپر کو چڑھا اور تصویب کراتا تاکہ میں اس کو سمجھ لوں۔ میں نے کہا اے اللہ مجھ کو یہ سمجھا دے، لہٰذا میں نے اس کو پہچان لیا، یقیناً یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، جیسے ہم لوگ تھے اپنے نفسوں کے بارے میں کہتے تھے اور کہا جاتا ہمارے بارے میں۔ چنانچہ میں واپس آیا اور اپنے اونٹ پر بیٹھا اور پیچھے رسول اللہ کو جا کر ملا، لہٰذا حشام قتل ہو کر شہید ہو گئے اجنادین میں ابو بکر صدیق کی حکومت میں۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو حدیث بیان کی نافع سے، اس نے ابن عمر سے، کہ انہوں نے کہا ہم لوگ مکے سے آئے تھے اور ہم مقام عقبہ میں اترے تھے، عمر بن خطاب اور ابو عبیدہ بن جراح ان کی امامت سالم مولی ابو حذیفہ کرتے تھے کیونکہ ان کو ان سب میں قرآن زیادہ یاد تھا۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل نے، وہ کہتے ہیں کہ انہیں خبر دی برا سے، اس نے ذکر کی ہے حدیث ہجرت اور قبلہ برا سے، کہتے ہیں کہ پہلا شخص جو ہمارے پاس آیا تھا مہاجرین میں سے وہ مصعب بن عمیر تھے، بنی عبد الدار بن قصہ کے بھائی۔ ہم نے ان سے کہا تھا کہ رسول اللہ کیا سوچ رہے ہیں؟ اس نے بتایا کہ حضور تاحال اپنی جگہ پر ہیں اور ان کے اصحاب میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد عمرو بن ام اکتوم آمہ آئے، وہ بھائی تھے بنی فہر کے۔ ہم نے اس سے کہا تیرے پیچھے جو رہ گئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ اور ان کے اصحاب، انہوں نے بتایا کہ وہ پیچھے پیچھے ہیں یعنی آنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد عمار بن یاسر آئے اور سعد بن وقاص اور عبداللہ بن مسعود اور بلال۔ اس کے بعد عمر بن خطاب ہمارے پاس آئے 20 گھوڑ سواروں کے ساتھ۔ اس کے بعد ہمارے پاس رسول اللہ اور حضرت ابو بکر آئے۔ ابو خلیفہ نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ برا نے کہا رسول اللہ ہمارے پاس آتے تھے یہاں تک کہ میں کوئی سورت پڑھتا تھا مفصلات میں سے، اس کے بعد ہم ملتے تھے قافلے سے، ہم نے ان کو پا لیا، تحقیق ڈر رہے تھے۔ اس کو مسلم نے نقل کیا صحیح میں حدیث اسرائیل سے۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ابن اسحاق نے کہا ہے کہ لوگوں میں سے مدینے میں جو سب سے آخر میں آیا، جو اپنے دین میں آزمائش میں نہیں واقع کیا گیا یا روکا گیا تھا، وہ علی بن ابو طالب تھے۔ یہ اس لیے ہوا کہ حضور نے ان کو مکے میں پیچھے چھوڑا ہوا تھا اور ان کو حکم دیا تھا کہ وہ میرے بستر پر سو جائیں، اور ان کو مدت مختصر کر دی تھی 3 دن کی، اور انہیں حکم دیا تھا کہ وہ حضور کی طرف سے ہر ذی حق کا حق ادا کر دیں۔ انہوں نے ایسے ہی کیا تھا۔ اس کے بعد وہ پیچھے رسول اللہ کے ساتھ لاحق ہو گئے تھے۔ چیپٹر 96 رسول اللہ کے ساتھ مشرکوں کا مکر اور فریب کرنا اور اللہ کا اپنے رسول کو بچانا اور حضور کو اس کے بارے میں بتانا، یہاں تک کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مہاجر بن کر نکل گئے تھے۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے بغداد میں، اور ان کو خبر دی عروہ بن زبیر سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ حج کے بعد ٹھہرے رہے بقیہ دن ذی الحج کے اور محرم کا مہینہ اور سفر کا۔ اس مہینے قریش کے مشرکین نے باہم مشورے سے طے کر لیا اور انہوں نے مکر کیا کہ وہ رسول اللہ کو پکڑ کر یا تو قتل کر دیں گے یا ان کو بند کر دیں یا ان کو شہر سے نکال دیں یا ان کو باندھ دیں۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے مکر سے آگاہ کر دیا۔ سورہ انفال ترجمہ۔ یاد کرو اس وقت کو جب مشرکین اور کفار تیرے بارے میں مکر کر رہے تھے کہ تجھے برقرار رکھیں یا قتل کر دیں یا تجھے نکال دیں۔ وہ مکر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ لہٰذا حضرت ابو بکر اور رسول اللہ نکل گئے رات کے وقت غار ثور کی طرف، اور حضرت علی نے بستر رسول سنبھال لیا۔ وہ اس پر سو گئے۔ اللہ نے آپ کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لیا تھا۔ اور ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے ان کو حدیث بیان کی۔ ابن شہاب زہری سے یہ الفاظ حدیث اسماعیل کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھہرے رہے تھے رسول اللہ حج کے بعد بقیہ ذی الحج اور محرم اور سفر کہ پھر مشرکین قریش نے اس پر اتفاق کر لیا کہ یا تو محمد کو قتل کر دیں یا ان کو نکال دیں جب گمان کریں کہ وہ یہاں سے نکلنے والے ہیں۔ اور انہوں نے جان لیا تھا کہ اللہ نے ان کے لیے ٹھکانہ بھی بنا دیا ہے اور ان کے اصحاب کے لیے تحفظ بھی، اور جو لوگ مسلمان ہو کر گئے تھے ان کے اسلام لانے کی خبر بھی ان کو پہنچ چکی تھی، اور یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ کون کون ہجرت کر کے مہاجرین میں سے ان کی طرف چلا گیا ہے۔ لہٰذا انہوں نے یہ طے کر لیا کہ یا تو رسول اللہ کو قتل کر دیں گے یا ان کو باقی رکھیں گے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، سورۃ الانفال کی وہی آیات لکھی ہوئی ہیں جو اوپر آئی ہیں بھی۔ لہٰذا جس روز وہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے تو ان کو خبر مل گئی کہ وہ آج رات حضور پر شبخون ماریں گے جب اپنے بستر پر ہوں گے۔ لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ رسول اللہ درمیانی رات میں غار ثور کی طرف نکل گئے۔ یہ وہی غار ہے اللہ تعالیٰ نے جس کا قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اور حضرت علی بن ابو طالب جا کر بستر رسول پر سو گئے تھے تاکہ وہ ان کو شک میں ڈال سکیں کہ حضور موجود ہیں اور سو رہے ہیں۔ قریش رات بھر آتے جاتے رہے اور مشورہ کرتے رہے کہ ان میں سے کون آپ کے بستر پر پہنچے اور جا کر حضور کو جکڑ دے۔ رات بھر یہی ہوتا رہا تاں ان کے صبح ہو گئی۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ حضرت علی تھے۔ انہوں نے ان سے رسول اللہ کے بارے میں پوچھا۔ حضرت علی نے ان کو بتایا کہ مجھے ان کے بارے میں صحیح معلوم نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ وہ یہاں سے نکل کر فرار ہو گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے ہر سمت گھوڑے سوار بھیجے آپ کو تلاش کرنے کے لیے۔ اگلی ہیڈنگ ہے قریش کا آپس میں مشورہ۔ اور ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے ان کو یونس بن بکیر نے محمد بن اسحاق سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ان لوگوں کو جو آپ کے اصحاب میں مکے میں موجود تھے حکم دیا کہ وہ مدینے میں اپنے بھائیوں کے ساتھ لاحق ہو جائیں، باہم آپس میں مشورہ کریں۔ مشرکین نے کہا اب وقت ہے، لہٰذا انہوں نے باہم اتفاق کر لیا محمد کے معاملے میں، پس اللہ کی قسم یہ تو جوانوں کی جماعت اکٹھی ہو کر تمہارے اوپر حملہ کر دے گی اگر مدینے چلا گیا، لہٰذا یا تو اس کو یہی مضبوط رکھو یا قتل کر دو یا جلا وطن کر دو۔ چنانچہ انہوں نے سب کو آپ کے لیے دار الندوہ میں اکٹھا کیا یہاں تک کہ آپ کے قتل کا مشورہ کریں۔ جب دار میں داخل ہوئے تو شیطان ایک خوبصورت آدمی کی شکل میں ان کے سامنے آیا اپنی چادر میں۔ البت کا مطلب الکسا ہے۔ اس نے آ کر پوچھا کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں اہل نجد میں سے ایک آدمی ہوں، میں نے سنا ہے اس بارے میں جو تم مشورہ کر رہے ہو، میں نے چاہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں، مبادا کہیں تم سے کوئی اچھی رائے یا مشورہ رہ نہ جائے۔ ان لوگوں نے کہا کہ جی ہاں ضرور آپ آ جائیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے شیخ نجدی کی رائے۔ جب وہ داخل ہوا تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے معاملہ کس قدر پیچیدہ ہے تم جانتے ہو، لہٰذا ایسا کرو کہ اس آدمی کے مشورے کے مطابق ایک ایک رائے پر اتفاق کر لو۔ دار الندوہ میں وہ جو لوگ جمع تھے ان میں کفار کی معروف شخصیات یہ تھیں: شیبہ، عتبہ، ربیہ کے دو بیٹے، ابو جہل بن ہشام، نضر بن حارث۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ اسے یعنی محمد کو بند کر دو، قید کر دو، پھر اس کے بارے میں انتظار کرو گردش زمانہ کا، یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جائے جیسے اس سے قبل والے شعراء ہلاک ہو گئے تھے، مثلاً زہیر بن ابو سلمہ اور نابغہ وغیرہ وغیرہ۔ مگر شیطان نے، فرزی بزرگ نے، اس رائے کی مخالفت کی اور کہا اللہ کی قسم یہ کوئی اچھی اور مفید رائے نہیں ہے تمہارے حق میں۔ اللہ کی قسم اگر تم لوگوں نے ایسے کیا تو اس کی رائے اور اس کی بات اس کے دوستوں تک پہنچتی رہے گی، یہاں اس کو بند کرو گے اور عین ممکن ہے کہ وہ لوگ تمہارے ہاتھ سے اس کو چھین کر لے جائیں گے، پھر وہ غالب آ جائیں گے تمہارے اوپر، اس پر بھی جو معاملہ آج تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ بلکہ ہم اس کو نکال دیں اور اپنے شہروں سے دور کہیں جلا وطن کر دیں، جب اس کا چہرہ ہم سے غائب ہوگا اور اس کی بات بھی ہمارے سامنے نہیں ہوگی تو اللہ کی قسم ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کہاں شہروں میں پڑا ہوا ہو، اور اس کے بعد ہمارا معاملہ زیادہ اتفاق سے ہمکنار ہوگا اور آپ میں ہمارا
اتفاق بھی ہوگا۔ مگر اس نجدی نما بزرگ فی الحقیقت شیطان نے کہا، اللہ کی قسم تمہاری یہ رائے بھی کوئی رائے نہیں ہے، کیا تم نے اس کی میٹھی بولی نہیں سنی اور حسن حدیث وغیرہ، اور دیکھتا نہیں وہ جس کو ملتا ہے یا جو اس کو ملتا ہے یہ اس پر غالب آ جاتا ہے، جبکہ اس کے مخالف ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم اگر تم ایسا کرو گے تو وہ عرب کے جس قبیلے پر بھی داخل ہوگا وہ اسی کی رائے سے متفق ہو جائیں گے، اس کے بعد وہ اس کو لا کر تمہارے سروں پر مسلط کر دیں گے، یہ ان کو لا کر تمہیں رون ڈالے گا۔ اللہ کی قسم یہ رائے بھی تمہاری کوئی اچھی رائے نہیں ہے۔ اتنے میں ابو جہل بن ہشام نے کہا، اللہ کی قسم میری بھی اس کے بارے میں ایک رائے ہے، مجھے نہیں معلوم کہ تم اس پر متفق ہوگے یا نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا رائے ہے؟ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تم لوگ ہر قبیلہ کا قریش میں سے ایک مضبوط نوجوان لڑکا جو صاحب حسب و نسب ہو، اس کے ان مضبوط نوجوان لڑکوں کے ہاتھ میں تیز دھار تلواریں دیں، وہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور وہ یک بارگی ان پر مل کر اجتماعی وار کریں اور اس کو قتل کر دیں۔ جب اس ترتیب کے ساتھ قتل کرو گے تو اس کا خون تمام قبائل میں بکھر جائے گا، اس کے بعد بنو عبد مناف نہیں سمجھ سکیں گے کہ وہ کیا کریں اور تمام قبائل سے لڑنے کی قوت اور استطاعت نہیں رکھیں گے۔ اس کے بعد لازماً بات یہی طے ہوگی، یہ لوگ دیت اور خون بہا لے لیں گے، لہٰذا ان کو اس کی دیت دے دی جائے گی۔ شیطان نے یعنی اس نجدی نما بزرگ نے کہا، اللہ کے لیے نیکی ہے اس نوجوان کی، بس یہی رائے ہے ورنہ کوئی شے نہیں۔ چنانچہ وہ سب اسی بات پر متفق ہو کر اٹھ گئے۔ رسول اللہ کو اس مشورے کی خبر پہنچی اور رسول اللہ کو کہا گیا کہ اس رات اپنے بستر پر نہ سوئیں، لہٰذا آپ اس جگہ نہ سوئے جہاں سوتے تھے اور اپنے بستر پر حضرت علی کو سلا دیا۔ اور اس میں جو ذکر کیا عبداللہ حافظ نے یہ ہے کہ محمد بن اسماعیل مقری نے ان کو حدیث بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی کلبی نے، ام ہانی نے عبداللہ بن عباس سے کہ ایک جماعت قریش کی اشراف میں سے ہر قبیلے کے جمع ہوئے۔ راوی نے اس مذکور قصے کا مفہوم ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ اس نے کہا ہے کہ پھر جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے پاس آئے اور حضور کو حکم دیا کہ آپ اپنے بستر پر رات نہ گزاریں جس جگہ آپ رات گزارتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکے سے نکلنے یعنی ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور پر آپ کے مدینہ آ جانے کے بعد سورۃ الانفال میں یہ آیت اتاری جس میں اللہ نے حضور پر اپنی نعمت کا ذکر کیا ہے اور اپنے نزدیک ان کی آزمائش کا ارشاد ہوا۔ ترجمہ: جب کفار اور مشرکین تیرے ساتھ مکر و تدبیر کر رہے تھے تاکہ آپ کو بند رکھیں یا قتل کر دیں یا شہر سے نکال دیں، غرض یہ کہ بری تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ تدبیر خیر کر چکا تھا، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کنندہ ہے۔ اور دوسری تدبیر بد یہ تھی کہ محمد کو بند کر دیا جائے یہاں تک کہ آپ ہلاک ہو جائیں، جیسے ان سے قبل شعراء ہلاک ہو گئے تھے۔ اس بارے میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: کیا بھلا یوں کہتے ہیں کہ یہ محمد شاعر ہے؟ ہم اس کے بارے میں انتظار کریں گے گردش ایام کی۔ اگلی ہیڈنگ ہے جبرائیل علیہ السلام کا مشورہ۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، ان کو یونس نے ابن اسحاق سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مکہ کے مقیم رہے، اللہ کے حکم کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ جب قریش کے سارے بڑے جمع ہو گئے اور انہوں نے حضور کے بارے میں تدبیر شر بنا لی اور ان کے قتل کا پروگرام بنا لیا، تو جبرائیل علیہ السلام عین وقت پر آپ کے پاس آئے اور آپ کو یہ ہدایت دے گئے اب رات کو اپنے آرام کی جگہ پر نہ رہیں۔ رسول اللہ نے حضرت علی کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ رات کو آپ کے بستر پر رات گزاریں اور آپ کی سبز چادر اوپر اوڑھیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ سب کے سامنے نکلے، حالانکہ وہ حضور کے دروازے پر موجود تھے۔ حضور اس طرح نکلے کہ آپ کے ہاتھ میں مٹی کی بھری ہوئی مٹھی تھی، آپ ان لوگوں کے سروں پر اس کو بکھیرتے گئے جس سے اللہ نے ان کی بینائی اپنے نبی کو دیکھنے سے سلب کر لی۔ حضور یہ پڑھ رہے تھے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہاں تک کہ فاغشیناہم فہم لا یبصرون، اور حضرت اکرمہ سے مروی روایت اس کی تائید کرتی ہے، یعنی یہ آیت پڑھتے ہوئے نکل گئے، ان کو دیکھ نہ سکے۔ چیپٹر 97 نبی کریم کا حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ غار کی طرف نکلنا اور اس میں جن آثار کا ظہور ہوا۔ ہمیں خبر دی ابو عبداللہ حافظ نے، وہ کہتے ہیں ان کو حدیث بیان کی ابن صالح نے، ان کو لیث نے، ان کو عقیل نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن شہاب نے کہا تھا کہ مجھے خبر دی عروہ بن زبیر نے یہ کہ حضرت عائشہ
رضی اللہ عنہا زوجہ رسول فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اپنے ماں باپ کو سمجھنا شروع کیا، یعنی جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، وہ دونوں دیندار تھے، یعنی پکے مسلمان تھے، اور کوئی دن ہمارے اوپر نہیں گزرتا تھا مگر ہر روز رسول اللہ ہمارے گھر تشریف لاتے تھے، دونوں وقت صبح اور شام۔ جب مسلمان آزمائش میں مبتلا کیے گئے تو حضرت ابو بکر حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے، یہاں تک کہ جب وہ مقام برق الغماد تک پہنچے، یہ مقام تھا یمن کے کونے پر ساحل سمندر پر، وہاں پر ان کو ابن دغنہ ملے۔ ان کا نام ربیعہ بن رفیع احبان بن صلبہ سلمی تھا، دغنہ اس کی ماں کا نام تھا۔ وہ قارہ کے سردار تھے۔ اس نے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے اے ابو بکر؟ انہوں نے بتایا کہ میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، میں نے چاہا کہ میں دھرتی پر سفر کر جاؤں اور آزادی کے ساتھ میں رب کی عبادت کروں۔ ابن دغنہ نے کہا کہ آپ جیسا شخص نہ نکالا جاتا ہے نہ خود نکلتا ہے، آپ ناداروں کو کما کر کھلاتے ہیں اور آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اور مجبوروں معذوروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی ان کی کفالت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق امور میں آپ مدد کرتے ہیں۔ بے شک میں تیرا پناہ دہندہ ہوں، آپ واپس لوٹ چلیں اپنے شہر مکہ میں، اپنے رب کی عبادت آزادی کے ساتھ کریں۔ اگلی ہیڈنگ، ابن دغنہ کا صدیق اکبر کو پناہ دینا۔ چنانچہ ابن دغنہ نے ابو بکر کے ساتھ واپس کوچ کیا اور مکے میں آ کر اس نے قریش کے اشراف کے پاس جا کر کہا کہ ابو بکر، جب بندہ نہ خود نکلتا ہے نہ ہی نکالا جاتا ہے، جی کیا تم لوگ ایسے شخص کو نکالتے ہو جو ناداروں کی سرپرستی کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، معذوروں مجبوروں کے بوجھ اٹھاتا ہے اور مہمانوں کو کھانا کھلاتا ہے، حق کے امور میں مدد کرتا ہے؟ قریش نے ابن دغنہ کی پناہ کو ابو بکر کے حق پر جاری رکھا، انہوں نے بھی ابو بکر صدیق کو امان دے دی اور انہوں نے ابن دغنہ سے کہا، آپ ابو بکر سے کہہ دیں کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں اور نمازیں بھی پڑھیں اور قرآن بھی جتنے پڑھیں جتنے بھی چاہیں، لیکن وہ اس کے ساتھ ہمیں اذیت نہ پہنچائے اور اس کا اعلان نہ کرے، ظاہر اور کھلم کھلا نہ کرے۔ ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں ہماری اولاد اور ہماری عورتیں دیکھ کر سن کر فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق اپنے گھر میں رب کی عبادت کرتے رہے، انہوں نے نماز اور تلاوت قرآن کو ظاہراً اور دوسرے کے گھر میں نہ پڑھا۔ اگلی ہیڈنگ ہے، گھر کے صحن میں مسجد۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو یہ بات سوجھی کہ انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا ڈالی، پھر وہ اس میں نماز بھی پڑھتے اور قرات بھی کرتے، لہٰذا مشرکین کی عورتیں اور ان کے بیٹے ابو بکر کی قرات سننے کے لیے بےتاب ہو کر پروانہ وار ابو بکر پر گرتے تھے، وہ حیران ہو کر ان کی طرف دیکھتے تھے، اور حضرت ابو بکر بہت رونے والے نرم دل آدمی تھے، وہ جب قرآن پڑھتے تو اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکتے تھے، لہٰذا اس بات نے مشرکین میں اشراف قریش کو پریشان کر دیا تھا۔ انہوں نے ابن دغنہ کی طرف نمائندہ بھیج کر ان کو بلایا، وہ جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے اس سے کہا، ہم لوگوں نے ابو بکر کو اس شرط پر پناہ دی تھی کہ وہ رب کی عبادت اپنے گھر میں کرے، وہ اس بات سے آگے بڑھ گیا ہے، اس نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا رکھی ہے، وہ نماز پڑھتا ہے اور زور سے قرات کرتا ہے، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ کہیں ہمارے بیٹوں اور ہماری عورتوں کو فتنے میں واقع نہ کر دے۔ آپ جائیں اور جا کر اسے کہیں کہ وہ اگر یہ پسند کرے کہ اپنے رب کی عبادت پر کاربند رہے اپنے گھر کے اندر تو ضرور ایسا کرے، لیکن اگر وہ انکار کرے کہ نہیں میں تو نماز بھی اور قرات بھی اعلانیہ اور ظاہر پڑھوں گا اور زور زور سے پڑھوں گا، تو آپ اس سے کہیں کہ وہ آپ کی ذمہ داری اور پناہ آپ کو واپس کر دے۔ ہم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ہم تیری پناہ میں عہد شکنی کریں، ہم لوگ ابو بکر کو زور زور سے نماز اور قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اگلی ہیڈنگ ہے، اللہ کی پناہ پر خوش ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ابن دغنہ ابو بکر کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ابو بکر، آپ جانتے ہیں وہ جس پر ہم نے آپ سے عہد باندھا تھا، یا تو آپ اس بات کے پابند رہیں یا پھر آپ میری ذمہ داری اور میری پناہ واپس کر دیں۔ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ عرب یہ بات سنیں کہ میری پناہ تو لے لی گئی ہے اور میرے ذمے میں عہد شکنی ہو گئی ہے کسی ایک بھی آدمی کے بارے میں جس کے لیے میں نے عہد باندھا تھا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں آپ کی پناہ آپ کو واپس کرتا ہوں اور اللہ کی پناہ کے ساتھ خوش ہوں۔ ان دنوں رسول اللہ مکے میں تھے۔ رسول اللہ نے مسلمانوں سے کہا، مجھے تمہاری دارالہجرت دکھا دی گئی ہے، شور والی زمین، کھجوروں والی دو سیاہ پہاڑوں کے درمیان والی دکھائی گئی ہے، وہ دونوں ہرہ ہیں۔ چنانچہ ہجرت کی مدینہ کی طرف جب رسول اللہ نے تذکرہ کیا اور وہ مسلمان بھی واپس آ گئے جنہوں نے ارض حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، لہٰذا حضرت ابو بکر نے بھی مدینہ ہجرت
کرنے کے لیے سامان تیار کیا، مگر رسول اللہ نے ان سے فرمایا کہ آپ ابھی اپنی حالت پر رہیں، مجھے امید ہے کہ مجھے اجازت دے دی جائے گی۔ ابو بکر نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ کو اس بات کی امید ہے؟ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان جائیں۔ حضور نے فرمایا، جی ہاں۔ لہٰذا ابو بکر نے اپنے آپ کو روک لیا رسول اللہ کے لیے، یہاں تک کہ آپ کی صحبت سفر میں بھی اختیار کر سکیں، اور انہوں نے 2 اونٹنیوں کو خوب گھاس کھلائی جو ان کے پاس تھیں، اور 4 مہینے تک درختوں کے پتے کھلائے، خصوصاً کیکر کے درخت کے۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضور کو ہجرت کی اجازت۔ ابن شہاب نے کہا کہ عروہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ایک دن ہم لوگ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، انتہائی شدید گرمی کا وقت تھا کہ کہنے والے نے کہا کہ یہ رسول اللہ آ گئے ہیں، چادر کا گھونگھٹ نکالیے۔ ایسے وقت میں جس وقت نہیں آیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور اس وقت ایسے نہیں آئے، ضرور کوئی بات ہے۔ اتنے میں حضور پہنچ گئے، انہوں نے اجازت طلب کی اور آپ کو اجازت دی گئی۔ آپ اندر آئے تو آپ نے ابو بکر سے کہا، یہاں سے چلیں، ذرا بات کرنی ہے۔ ابو بکر نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، یہ سارے گھر والے آپ کے گھر کے افراد تو ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، بے شک مجھے یہاں سے نکلنے کی یعنی ہجرت مدینہ کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ابو بکر نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے صحابہ کو بھی اجازت مل گئی ہے؟ نبی کریم نے فرمایا، جی ہاں۔ ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ، میری ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک آپ لے لیجئے۔ حضرت رسول اللہ نے فرمایا کہ میں قیمتاً خریدوں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دونوں کا سامان سفر تیار کیا، ہلکا پھلکا سامان یا عجلت میں تیار کیا ہوا مختصر سامان۔ ہم لوگوں نے ان کے لیے ایک دسترخوان اور ایک تھیلی میں سامان باندھا، اور اسمہ بنت ابو بکر نے اپنے دوپٹے یا کمر پیٹی کو 2 حصوں میں چیرا اور اس کے ساتھ وہ بوری کا یا تھیلی کا منہ باندھا، اس لیے وہ اسی وجہ سے نام رکھ دی گئیں ذات النطاقین۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ اور حضرت ابو بکر پہاڑ کی غار میں جا ملے، جس کو ثور کہا جاتا ہے۔ چنانچہ 3 راتیں وہ اس میں چھپے رہے۔ عبداللہ بن ابو بکر رات ان کے پاس جا کر گزارتے تھے۔ وہ نوجوان لڑکے تھے، ذہین تھے، حاذق اور ذکی العہد تھے، لہٰذا وہ منہ اندھیرے صبح ان کے ہاں سے روانہ ہوتے اور صبح کے وقت مکے میں قریش میں موجود ہوتے، جیسے انہوں نے رات یہاں گزاری ہے۔ قریش جو بھی مکر و تدبیر بناتے وہ اس کو یاد رکھتے اور جا کر اس کی خبر حضور کو اور ابو بکر کو بتاتے رات کے اندھیرے میں۔ اور عامر بن فہیرہ جو ابو بکر کے غلام تھے، وہ ان دونوں کی بکریاں چراتے تھے جو کہ دودھ والی تھیں، چنانچہ وہ شام کو اندھیرا چھا جانے کے بعد بکریاں وہاں پر لے کر جاتے اور ان دونوں کو ان کا دودھ پلاتے، اور وہ دونوں اسی دودھ پر رات گزارتے۔ پھر وہ اندھیرے میں ہی بکریوں کو ہانک کر لے جاتے۔ 3 راتیں وہ ایسے کرتے رہے، اور رسول اللہ نے کرائے پر ایک آدمی لیا، اور ابو بکر نے بنو دیل میں بنو عبد بنی عدی سے، جو راستے کی رہنمائی کرتا، خریت تھا۔ خریت راستے کے ماہر کو کہتے ہیں۔ اس کو قسم دی گئی تھی آل عاص بن وائل میں۔ وہ شخص کفار قریش کے دین پر تھا۔ انہوں نے اس کو امین بنا دیا اور اپنی سواریاں اس کے حوالے کر گئے تھے اور اس کو غار ثور کا وعدہ دے گئے تھے۔ چنانچہ 3 راتیں پوری ہونے کے بعد صبح ہی وہ دونوں سواریاں لے کر دونوں کے پاس پہنچ گیا، لہٰذا وہ دونوں اس وقت وہاں سے کوچ کر گئے تھے، اور عامر بن فہیرہ اور وہ رہنما بھی جو کہ دؤلی تھا، یہ شخص ان کو ید بحر سے لے گیا۔ وہ ساحل کا راستہ ہے۔ اس کو بخاری صحیح میں روایت کیا ہے یحییٰ بن بکیر سے، اس نے لیث سے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ابو بکر کی ایک رات آل عمر سے بہتر ہے۔ ہمیں حدیث بیان کی ابو عبداللہ حافظ نے، اور ان کو محمد بن سیرین نے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور حکومت میں کچھ آدمیوں کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ وہ حضرت عمر کو حضرت ابو بکر پر فضیلت دیتے ہیں۔ جب یہ بات حضرت عمر کو پہنچی تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، ایک رات ابو بکر کی بہتر ہے آل عمر سے، اور ایک دن بہتر ہے ابو بکر کا آل عمر سے۔ رسول اللہ ایک رات غار کی طرف روانہ ہوئے، ابو بکر ساتھ تھے۔ ایک لہجہ وہ آگے آگے چلتے اور ایک لہجہ پیچھے چلتے۔ رسول اللہ اس ادا کو سمجھ گئے اور پوچھنے لگے، ابو بکر کیا ہوا؟ آپ ایک لہجہ آگے چلتے ہیں اور ایک لہجہ پیچھے چلتے ہیں میرے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، طلب کو یاد کرتا ہوں تو آپ کے پیچھے چلتا ہوں، اس کے بعد رصد کو یاد کرتا ہوں تو آپ کے آگے چلتا ہوں۔ حضور نے پوچھا، ہے ابو بکر، کیا میرے سوا کوئی چیز ہے جس کو آپ میرے سوا پسند کرتے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ، کوئی معمولی چیز بھی ایسی نہیں میں جس کو آپ کے سوا پسند کروں۔
جب وہ دونوں غار تک پہنچ گئے، ابو بکر اندر داخل ہوئے اور حضور سے کہا آپ باہر رہیں، میں پہلے آپ کے لیے غار صاف کر لوں۔ چنانچہ انہوں نے اندر جا کر پہلے غار کو صاف کیا۔ جب اوپر آ گئے تو پھر انہیں خیال آیا کہ ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو وہ ابھی تک صاف نہیں کر پائے تھے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ اپنی جگہ رہیں، میں ایک سوراخ بند کر کے آ جاؤں۔ چنانچہ پھر اندر گئے، اس کو بھی بند کر کے آ گئے۔ اس کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اتریں۔ پھر حضور اندر اترے۔ حضرت عمر نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، البتہ وہی رات بہتر ہے آل عمر سے۔ اگلی ہیڈنگ ہے سانپ کا بار بار ڈنک مارنا۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین علی بن محمد بن عبداللہ بن بشران نے، وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت پڑھی گئی تھی یحییٰ بن جعفر کے سامنے اور میں سن رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی عبد الرحمن بن ابراہیم راسی نے، وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی فرات بن صاحب نے میمون بن مہران سے، اس نے عمر بن خطاب سے ایک قصے میں جس کا انہوں نے ذکر کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ البتہ ایک رات ابو بکر کی اور ایک دن بہتر ہے عمر کی ساری زندگی سے۔ کیا تجھے دلچسپی ہے میں تجھے بتاؤں ان کی ایک رات اور ان کا ایک دن؟ وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ہے امیر المومنین۔ انہوں نے کہا بہرحال رات تو وہ ہے کہ رسول اللہ جب مکے سے ہجرت کر کے روانہ ہوئے تو رات کے وقت چلے تھے، ابو بکر ان کے پیچھے چل رہے تھے، کبھی آگے چلتے اور کبھی پیچھے چلتے، کبھی ان کے دائیں کبھی بائیں چلتے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ کیا بات ہے ابو بکر، آپ کی یہ ادا سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں رصد کو یاد کرتا ہوں تو آپ کے آگے ہو جاتا ہوں، اور طلب کو یاد کرتا ہوں تو آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں، اور کبھی دائیں بائیں ہو جاتا ہوں۔ میں آپ کے بارے میں بے فکر نہیں رہتا بلکہ فکر لگی رہتی ہے۔ اس رات رسول اللہ پیروں کی انگلیوں پر چلتے رہے تھے یہاں تک کہ آپ کے پیروں کے نشانات چھپ جائیں۔ جب ابو بکر نے حضور کے اپنے قدموں کو اگلے حصوں پر چلتے دیکھا تو حضور کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، اور اس کے لیے ان کو سخت مشقت اٹھانا پڑی حتیٰ کہ آپ کو وہ غار کے دہانے تک لے آئے۔ پھر ان کو اتارا، پھر کہنے لگے کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ اس میں نہ جائیں، میں پہلے جاتا ہوں، اگر اس میں کوئی چیز ہو تو وہ مجھے تکلیف پہنچائے، آپ کو نہ پہنچائے۔ اندر جا کر دیکھا تو کوئی چیز نظر نہ آئی، پھر آپ کو اٹھا کر اندر بھی لے گئے۔ غار میں ایک سوراخ تھا، اس میں سانپ وغیرہ تھے۔ حضرت ابو بکر کو خوف لاحق ہوا کہ وہاں سے کوئی چیز نکل کر رسول اللہ کو تکلیف نہ پہنچائے، لہٰذا انہوں نے اس سوراخ میں اپنا قدم رکھ لیا۔ سانپ نے بار بار ان کو ڈنگ مارنا شروع کیا اور تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کے آنسو بہنے لگے۔ رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر آپ غم نہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا سکینہ ان پر اتارا اور اطمینان۔ یہ تھی حضرت ابو بکر کی رات۔ اگلی ہیڈنگ ہے ابو بکر کا خاص دن۔ بہرحال باقی رہا ان کا خاص دن وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ وفات پا گئے اور عرب مرتد ہو گئے تو بعض نے کہا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور بعض نے کہا کہ نہ ہم نماز پڑھیں گے نہ زکوٰۃ دیں گے۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو نصیحت کرنے میں کوئی کمی نہ چھوڑی اور میں نے کہا اے خلیفہ رسول آپ لوگوں سے الفت اور شفقت والا سلوک کریں۔ انہوں نے جواب دیا آپ جاہلیت میں زبردست تھے اور کیا اسلام میں آ کر کمزور ہو گئے ہو؟ کون سی چیز میں ان کے ساتھ الفت کروں؟ کیا کسی مصنوعی شعر کے ساتھ یا کسی جھوٹے شعروں کے ساتھ؟ نبی کریم وفات پا چکے ہیں اور وحی اٹھ چکی ہے، پس اللہ کی قسم اگر لوگ مجھ سے اونٹ کے پیر کی رسی روکیں گے اس میں سے جو رسول اللہ کو دیا کرتے تھے تو میں اس رسی پر بھی ان سے قتال کروں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ان کے ساتھ مل کر قتال کیا تھا، اللہ کی قسم یہ صحیح اور درست اقدام تھا۔ یہ ہے حضرت ابو بکر کا خاص دن۔ ہمیں خبر دی ابو الحسین بن فضل قطان نے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے والد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابو الاسود سے، اس نے عروہ بن زبیر سے کہ مشرکین مکہ نے ہر طرف سوار دوڑائے جو حضور کو تلاش کر رہے تھے، اور جہاں جہاں پانی کے گھاٹ تھے وہاں بندے بھیجے، ان کے بڑے بڑے انعام مقرر کیے، اور مشرکین جبل ثور پر گئے جس میں غار ثور ہے، جس میں نبی کریم موجود تھے، اس کے اوپر چڑھ گئے۔ رسول اللہ اور ابو بکر ان کی آوازیں سن رہے تھے۔ حضرت ابو بکر خوف زدہ ہو گئے اور انہیں فکر اور پریشانی لاحق ہو گئی۔ ایسے وقت میں رسول اللہ نے انہیں فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رسول اللہ نے دعا فرمائی، لہٰذا ان پر سکینہ اور اطمینان نازل ہوا۔ سورہ توبہ کا ترجمہ ہے پس اللہ نے سکینہ نازل فرمایا اپنے رسول پر اور مومنوں پر، اور اللہ نے
کافروں کی بات کو نیچا کیا اور اللہ کی بات کو اونچا کیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور ابو بکر کی دودھ والی بکریاں تھیں جو شام کو ان کے پاس جاتی تھیں اور مکے میں ان کے گھر میں بھی۔ اور عامر بن فہیرہ مولا ابی بکر امین تھا، اس کے پاس امانتیں رکھوائی جاتی تھیں۔ اس نے اسلام کو خوبصورت پایا اور اس نے ایک آدمی کو اجرت پر لیا تھا، وہ بنی عبد بن عدی میں سے تھا، اس کو ریقت کہا جاتا تھا اور وہ قریش میں حلیف تھا، اس کے بعد بنو سہم میں، اس کے بعد آل عاص بن وائل میں، اور یہ عدوی تھا، اس وقت یہ مشرک تھا اور وہ راستوں کی رہنمائی کرتا تھا۔ ان لوگوں نے اپنا جانا مخفی رکھا تھا ان راتوں میں جو وہ غار میں رہے تھے، صرف ان کے پاس عبداللہ بن ابو بکر آتے جاتے تھے اور شام کے وقت ہر خبر لے جاتے تھے جو مکے میں ہوتی تھی، اور شام کو ان کے پاس عامر بن فہیرہ بکریاں لے جاتے تھے، ہر رات وہ دودھ دوہ لیتے، پھر صبح شام سویرے چلتے، صبح کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہوتا، اس کے نہ سمجھا جاتا۔ جب ان دونوں کے آگے آوازیں پست ہو گئیں، وہ ان دونوں کے پاس آیا، اگر خاموشی ہو گئی تو ان کے ساتھی 2 اونٹ لے کر آ گیا، اور وہ دونوں غار میں 2 دن اور 2 راتیں ٹھہرے رہے تھے، اور موسیٰ بن عقبہ کی روایت میں ہے کہ 3 راتیں۔ اس کے بعد وہ دونوں روانہ ہو گئے، اور ساتھ ہی عامر بن فہیرہ روانہ ہوئے جو کہ ان کی خدمت کر رہے تھے اور ان کی مدد کر رہے تھے۔ ابو بکر سواری پر رسول اللہ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، دونوں کے ساتھ لوگوں میں سے اور کوئی نہیں تھا سوائے عامر بن فہیرہ کے اور سوائے بھائی بنو عدی کے جو ان کو راستے کی رہنمائی کر رہا تھا۔ اس نے ان دونوں کو مکہ کا نیچے والا زیریں حصہ پار کروایا، اس کے بعد ان کو ساحل کی طرف لے کر چلا، عسفان کے زیر علاقے سے۔ اس کے بعد ان کا گزران ہوا یہاں تک کہ راستے کے سامنے آگے جب وہ قدید سے گزرے۔ یہ الفاظ حدیث عروہ اور حدیث موسیٰ بن عقبہ کے ہیں، مذکورہ حدیث کے مفہوم کے ساتھ۔